بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا سفر کا قصہ بتانے لگا ہوں۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت و اصلاح کی کوشش کرتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اس کے باوجود کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ نبوت کے 10ویں سال جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کے کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ اس خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ میں اگر طائف جاؤں تو وہاں کا جو قبیلہ ہے تو وہاں جا کر ان سے بات کروں تو ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئیں تو اسلام کو بڑی تقویت ملے اور مسلمانوں کی تکلیفوں میں کمی آ جائے۔ تو ان لوگوں کے جو سردار تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کی تو وہ 3 سردار تھے بھائی۔ ایک بولا کہ آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ یہ دیکھیں تیسرے کی بات بہت اہم ہے، یہ جو اس وقت بھی ہر بندے پہ لاگو ہوتی ہے۔ تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر یہ جھوٹ ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ میں جو دوسرے لوگ ہیں وہاں کے طائف کے ان سے بات کر لوں۔ جب ان سے بات کی تو کوئی بھی بندہ ایمان نہ لایا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جوتے خون سے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ اسی حالت میں واپس ہوئے
تو راستہ میں ایک جگہ ان شرینوں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، تجھی سے میں شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی۔ اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی۔ یہ غور سے سنیں۔ اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے، ضعفاء جو کمزور لوگ ہیں، تو ہی ان کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، یہ سنیں غور سے، اے اللہ، تو اگر مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرہ کے اس نور کے طفیل، میں تیرے چہرہ کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں، میں تیرے چہرہ کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے، یہ بھی بات سنیں غور سے، تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تو راضی نہ ہو اور نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ تو اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا، ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچلے جائیں، یا جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحیم و کریم ذات نے جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ یہ وہ دور ہے جو 9 سال مکہ شریف میں دعوت اسلام دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، تو اس میں جو دعا مانگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ لوگ گڑھے کے آگ کے کنارے کے گڑھے پر کھڑے تھے تو میں ان کو پکڑ پکڑ کر دوزخ میں جانے سے روک رہا ہوں، لیکن یہ مجھے کہتے ہیں کہ تم اپنا دین چھوڑ کے ہمارے راستے پہ آ جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئیں۔ یہ جو چند دن پہلے میں نے ایک صورت پیش کی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ صورت کی جو عملی شکل ہے نا، یہ آج میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جب آپ حق کی بات کریں گے تو اس کے مقابلے میں آپ کو بہت ساری اذیتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو یہ دعا بھی ساری آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ تو فرمایا کہ سارے لوگ خسارہ میں ہیں، خسارہ میں یعنی کہ دوزخ میں جانے والے ہیں، لیکن وہ بچیں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، لوگوں کو حق کی بات بتائی کہ سچ بولنا ہے، سچ، جھوٹ نہیں بولنا، حق سچ کی باتیں بتانی ہیں ساری زندگی میں جو ہم نے کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر، ان کے سنت طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔